بڑھتی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دنیا سیپ دنیا سیپ محمد موتی، دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی۔ تھوڑا سوچو، دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی۔ گر نہ ہوتا عام نہ جایا، گر نہ ہوتا عام نہ جایا، امت کا غم کھانے والا۔ گر نہ ہوتا عام نہ جایا، امت کا غم کھانے والا۔ امت میٹھی نیند نہ سوتی۔ نہیں سمجھ آیا؟ سبحان اللہ نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ گر نہ ہوتا عام نہ جایا، امت کا غم کھانے والا۔ امت میٹھی نیند نہ سوتی، اس بن دنیا اس بن دنیا کیسی ہوتی۔ محمد سی دنیا سی محمد موتی، اس بن دنیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لوگ اپنے یاروں کی باتیں کرتے ہیں، یاروں کی باتیں سنتے ہیں، دل ان کا خوش ہوتا ہے۔ آج ہم بھی سارے مل کر اپنے یاروں کی باتیں کرتے ہیں، یاروں کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ کرے گا میرا بھی دل خوش ہوگا، آپ کا بھی دل خوش ہوگا۔ حالانکہ دنیا کے یار سارے جھوٹے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی یاری توڑ کی نہیں ہوتی، یہ موڑ کی یاری ہوتی ہے، اگلے موڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی یاری توڑ کی ہے، کہو بے شک۔ اللہ کی یاری، اللہ کے رسول کی یاری، قرآن کی یاری، رمضان کی یاری، یہ توڑ کی ہے۔ توڑ والے یاروں کی باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی سنتے رہتے ہیں، قرآن کی بھی سنتے رہتے ہیں۔ چونکہ سیزن رمضان کا ہے، موسم رمضان کا ہے، وقت رمضان کا ہے، یہ راتیں رمضان کی ہیں، یہ دن رمضان کے ہیں۔ رمضان المبارک بھی ہمارا یار ہے، اور یہ وہ یار ہے جو آتے وقت ہمارے لیے بڑے بڑے تحفے لاتا ہے۔ آپ کے گھر مہمان آئے اور وہ کو تحفہ نہ لائے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے،
تو بچے بھی دوسرے دن کہتے ہیں ابا جی انہوں بھیجو جان. تو آنے والا مہمان اگر بچوں کے لیے بھی تحفے لائے, بڑوں کے بھی لیے تحفے لائے, تو بچے کہتے ہیں چند دن اس مہمان کو اور رکھو. اور جب وہ مہمان جانے لگتا ہے تو بچے بھی رونے لگ جاتے, رو کے اس بچے کو گھر سے الوداع کرتے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ یار جاتا ہے تو ہم عید مناتے ہیں, حالانکہ ایسا یار گھر سے جاتا ہے تو گھر والے روتے ہیں. ایک آدمی ایک دن مجھ سے کہنے لگا جب اتنا قیمتی اتنا بہترین یار تمہارے گھروں میں آیا ہے تو اس کے جانے پر یہ عید اور خوشی کیا ہوتی ہے, کیوں مناتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ ہم یار کے جانے پر خوشی نہیں مناتے. توجہ ہے, آپ بھی سبق یاد رکھنا, ہم یار کے جانے پر خوشی نہیں مناتے بلکہ ہم یار کو راضی کرنے پر خوشی مناتے کہ ہم نے اسے پا لیا ہے. ہم لیلۃ القدر کے پانے کی خوشی مناتے, ہم قرآن کو سننے اور سنانے کی خوشی مناتے, ہم رمضان کی رحمتوں کو پانے کی خوشی مناتے ہیں, جانے کی خوشی نہیں ہوتی. جانے کا تو دکھ ہوتا ہے کہ اتنا قیمتی یار چلا گیا. یہ ابھی مولانا قرآن تراویح میں پڑھ رہے تھے, ہم کہتے ہیں قرآن کا ختم ہو گیا, آپ بھی کہتے ہیں آج ہماری مسجد میں قرآن کا ختم ہے. قرآن کا ختم ہو سکتا ہے یا قرآن کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہ یہ کر سکتے ہیں, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ دنیا کو کوئی اور حافظ اور قاری کر سکتا ہے. قرآن بھی کبھی ختم ہوا؟ بزرگان دین نے اس کا ایک طریقہ نکالا ہے کہ قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ بھی پڑھ لو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے قرآن کو ختم نہیں کیا بلکہ ہم تو قرآن کی منزل پہ چل رہے ہیں, رکے نہیں ہیں, ہماری گاڑی رکی نہیں. جب تک اللہ ہے, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کے قرآن کو کون ختم کر سکتا؟ اسی طرح کبھی کبھی حافظ صاحبان تراویح میں قرآن ختم کرتے ہیں, آپ حضرات ان کی خدمت کرتے ہیں. آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے بتاؤ ذرا. اچھا, بعض مسجدوں میں تو فتویٰ دیتے ہیں کہ جی تراویح والا جو حافظ اس کو تو پیسے دینے جائز ہی نہیں ہوتے. میں بھی کہتا ہوں جائز نہیں ہوتے, لیکن ہم وہ پیسے قرآن کی تلاوت کے نہیں دیتے. قرآن کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ ہم تو اس کے اس وقت کی قدر کرتے ہیں جو ہمیں وہ وقت دیتا ہے. آپ کا وقت قیمتی ہے, اس کا وقت قیمتی نہیں ہوتا. آپ کے وقت کی قدر ہے, استاد کے وقت کی قدر نہیں ہوتی. کنجر ناچنے والے ہجڑے خسرے تمہارے دروازوں پہ آ جاتے ہیں, ان پر تو نوٹ لٹا دیتے ہو, لیکن ایک قرآن سارا قرآن آپ کو سناتا ہے, آپ کے سامنے پڑھتا ہے. فتوے لگ جاتے ہیں کہ جی چھوڑا سی حافظ نو بھی دئیے. ہم قرآن کی قیمت نہیں دیتے, ہم اس کے اس وقت کی قیمت دیتے ہیں, اور یہ دینی چاہیے. شاید میں ان کے منہ پہ نہ کہتا, ان کی بھی عزت نفس ہے, میری بھی عزت نفس ہے, لیکن بہرحال ایسی درمیان میں بات آئی ہے تو میں نے کہہ دیا. یہ جو جب شادی ہوتی ہے, جن کی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں, جن کی نہیں ہوئی اللہ کرے ہو جائے, آمین کہہ دیں. ہنس رہے ہیں ساتھی, اللہ کرے ہو جائے انشاءاللہ. یہ جو حق مہر دیا جاتا ہے, نکاح میں 3 چیزیں واجب ہوتی ہیں. 3 چیزیں واجب جن کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں.
ایک دو گواہ، ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری، لڑکی کی ہاں، لڑکے کی ہاں بعد میں ہے، بے شک اسے بھی اس میں رکھا جاتا ہے جس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ لڑکا لاکھ دفعہ کہے قبول ہے، اگر لڑکی نے قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوتا۔ پہلے لڑکی سے اسی لیے پوچھا جاتا ہے، پہلے اس کی رضا لی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز حق مہر، یہ تین چیزیں شرطیں۔ خطبہ واجب نہیں، پڑھ لیا تو ہو جائے گا، نہیں بھی پڑھا تو نکاح ہو جاتا ہے اگر یہ تین چیزیں پوری ہو جائیں۔ حق مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ میں بات اسی پہ لا رہا ہوں جو میں نے حافظ صاحبان کی ہے۔ یہ لڑکی کی عزت کی قیمت نہیں ہوتی، عزت کی قیمت تو ساری جہان بھی سامنے رکھ دے تو نہیں ہوتی، عزت کی قیمت نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں جو نکاح کا فارم ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، حق مہر معجل ہے یا مؤجل ہے۔ شاید کبھی آپ نے پڑھا ہو، معجل کا معنی عین کے ساتھ اگر وہ معجل فوری طور پہ دینا ہے، مؤجل حمزے واو کے ساتھ ہو تو کیا کوئی مدت، کوئی وقت مقرر ہے کہ آپ نے حق مہر دینا ہے؟ شریعت میں حق مہر معجل ہے، سن لو، شریعت میں حق مہر بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے دینا واجب ہے۔ اور وہ کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ عزت کی قیمت نہیں۔ شوہر پہلی رات بیوی کی ہتھیلی پہ حق مہر رکھ کر گویا کہ اسے گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے کہ آج کے بعد یہ پیشگی اس مہینے کا خرچہ ہے، آج کے بعد تیری ہر قسم کا نان و نفقے کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ گویا کہ اسے یقین دلاتا ہے کہ میں کما کے لاؤں گا، تیری ہر قسم کی ضرورت میرے ذمے ہے۔ یہ پہلے دن اس کی ہتھیلی پہ رکھ کر اسے یقین دلاتا ہے۔ اس کی عزت کی قیمت نہیں ہوتی۔ قاری صاحبان بچوں کو پڑھاتے ہیں، امام صاحب مسجد میں امام ہیں، حافظ صاحبان نماز تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ آپ قرآن کی قیمت نہیں دے سکتے، نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر تو حافظ صاحبان کی نیت ہو کہ میں نے تراویح کے پیسے لینے ہیں، پھر تو جائز ہی نہیں۔ یہ حافظ صاحبان بیٹھے ہیں، ناراض نہیں ہونا، آپ غیبانہ طور پر انہیں پتہ بھی نہ چلنے دیں۔ یہ آپ پر واجب ہے کہ جس بندے نے آپ کو اللہ کا قرآن کھڑے ہو کر سنایا ہے، آپ اس کو اپنے رزق حلال میں سے کچھ دیں۔ اب اس پر میں ایک مثال دے کے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کہیں گئی صحابہ کرام کی، تو اس گاؤں کے چودھری کو سانپ نے ڈگ لیا۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں۔ گاؤں میں کوئی حکیم ڈاکٹر نہیں تھا، گاؤں والوں نے ہمیں دیکھا، داڑھی والے، ٹوپی والے، سفید کپڑوں والے کو بزرگ لوگ ہیں، تو گاؤں کے لوگ ہمارے پاس بھاگتے ہوئے آئے کہ تم میں سے کوئی بندہ ہے جو سانپ کے ڈسے ہوئے کا دم جانتا ہو؟ تو ہم میں سے جانتا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے ان سے کہا میں جانتا ہوں۔ وہ مجھے لے گئے، میں نے 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں تھوک لگاتا جا رہا تھا، زہر نکلتی جا رہی تھی۔
میں نے دم ختم کیا، سانپ کی زہر نکل گئی، بندہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا۔ گاؤں کا چودھری تھا، اس کے گھر میں بکریاں بہت تھیں، اس نے میرے ہاتھ میں ڈنڈا دے کر کہا جتنیاں لہج سکنا تے لہ جا۔ اب میں نے 15-20 بکریاں ہانک لی۔ اب جتنے دن ہم سفر میں رہے وہ بکریاں ذبح کر کے ہم کھاتے رہے۔ جب ہم مدینہ پاک میں واپس آئے تو ابھی گوشت تھا ہمارے پاس، تو ہم نے مسجد نبوی میں جناب نبی کریم علیہ السلام کو آ کر قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا شاباش ابو سعید، تو دم جانتا تھا کہ یا رسول اللہ؟ جانتا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ سے سن رکھا تھا کہ فاتحہ میں شفا ہے۔ ہمیں تو آپ کی بات پر یقین اور ایمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کو گوشت باقی ہے؟ عرض کی ہے لیکن سوکھا ہوا ہے۔ فرمایا حلال ہے، مجھے بھی کھلاؤ۔ اب ہم نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا کے کھلایا۔ اب اگر یہ قرآن کی پڑھنے کی، دم کرنے کی، اگر یہ بکریاں لینا حرام میں ہوتا تو جناب نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے کہتے حرام کھا کے آئے ہو، بلکہ کہا مجھے بھی کھلاؤ۔ حضور نے کھایا اور حضور نے صحابہ کو اجازت دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن کے استاد کو معاوضہ نہیں، یہ یاد رکھنا میرے الفاظ، ان کے وقت کی قدر اور قیمت سمجھتے ہوئے اپنا دل خوش ہو آپ کا، تو دل کی خوشی کے ساتھ خدمت کر دینا یہ صرف جائز بھی نہیں بلکہ آپ نمازیوں پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ ہم اپنے یار کی بات کرتے ہیں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ، بخارا میں ان کا مزار ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے مریدوں سے واز کرتے ہوئے ایک بات پوچھی، وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا۔ کہا ایک ہوتا ہے اچھا کار اور ایک ہوتا ہے اچھا یار۔ ایک ہوتا ہے اچھا کار اور ایک ہوتا ہے اچھا یار۔ کار کا معنی کام، ایک ہوتا ہے اچھا کام اور ایک ہوتا ہے اچھا دوست۔ یہ بتاؤ کہ ان دو میں سے اچھا کون ہے؟ آپ بھی بتا دیں۔ ایک ہوتا ہے اچھا کام اور ایک ہوتا ہے اچھا دوست، ان دو میں سے اچھا کون ہے؟ اچھا دوست۔ اچھا کام کبھی کبھی بندہ راستے میں چھوڑ دیتا ہے، اچھے کام سے بھی کبھی کبھی دل بھر جاتا ہے، اچھے کام میں کبھی کبھی دکھاوا بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اچھے کام سے کبھی کبھی بندہ بھٹک بھی جاتا ہے۔ اور اگر بندے کو اچھا یار مل جائے وہ بندے کو بھٹکنے نہیں دیتا، وہ پیروں کو پھسلنے نہیں دیتا۔ میں گرنے بھی لگوں تو مجھے قابو کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اچھا، آپ کا ہر کام، زور سے بولو، ہر کام اچھا، لیکن آپ کے ہر کام کو سنت کہا گیا۔ آپ کا ہر یار اچھا، بولو زور سے، آپ کا ہر یار اچھا، لیکن آپ کے ہر یار کو صحابی کہا گیا۔ 1,24,000 نبیوں کے ساتھیوں میں سے کسی نبی کے ساتھی کو صحابی نہیں کہا گیا۔ آپ کا بھی اچھا یار ہو تو اسے صحابی نہیں کہا جائے گا،
یہ اس جملے کو یاد رکھنا، پرانے نبیوں کے وفادار ساتھیوں کو حواری کہا گیا ہے قرآن میں. کیا؟ صحابی نہیں کہا، حواری کہا ہے. حواری وہ ہوتا ہے جو اوکھے ویلے چوکیدار بنے، صحابی وہ ہوتا ہے جو ہر ویلے چوکیدار بنے. حواری ہے ارد گرد ڈنڈا لے کے گھومنے والا جو اوکھے ویلے ساتھ دے. صحابی وہ ہوتا ہے جو اوکھے ویلے بھی ساتھ دے، سوکھے ویلے بھی ساتھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر عمل کو سنت کہا گیا ہے، لیکن آپ کے ہر یار کو صحابی کہا گیا ہے. علماء نے لکھا ایک بات، پھر وہی بات آتی ہے، چونکہ ایک دریا ہے، میری بات کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں کہ صحابی سنت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ سنت عمل ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جس کو نبی گھڑتا ہے. مٹی کے برتن والے کمہار کی دکان پہ جا کر اس کا 2 روپے کا بھی پیالہ ہو، آپ توڑ کر تو دکھاؤ، یہ تھوڑا سر نہ توڑ دے، اس لیے کہ وہ ہاتھوں سے گھڑتا ہے. نبی کو خدا گھڑتا ہے، صحابی کو نبی گھڑتا ہے. مزہ نہیں آیا؟ ایک دفعہ پھر سبحان اللہ. نبی دیاں اکھاں وچ سرما خدا پاندا ہے، صحابی دی اکھاں وچ سرما نبی پاندا ہے. نبی دے سر وچ تیل خدا لاندا ہے، صحابی دے سر وچ تیل نبی لاندا ہے. نبی نو کنگیاں خدا کردا ہے، صحابی نو کنگیاں مصطفیٰ کردا ہے. نبی نو کپڑے خدا پواندا ہے، صحابی نو کپڑے نبی پواندا ہے. اس واسطے کہ نبی نو جیڑا ویکھدا ہے او دے متھے وچ خدا نظر آندا ہے، صحابی نو جیڑا ویکھدا ہے صحابی دے متھے وچ نبی نظر آندا ہے. نبی نو خدا گھڑدا ہے، صحابی نو مصطفیٰ گھڑدا ہے. اس واسطے کہ رب نو پتہ ہوندا ہے کہ میرے نبی نو ویکھ کے لوگ مینو منسن، اے سونا تے میں سونا. توجہ دینا میری بات کی طرف. اے سونا تے میں سونا، اے چنگا تے میں چنگا، اے ٹھمکدا ہویا تے میں ٹھمکدا ہویا، اے لٹکدا تے چمکدا ہویا تے میں چمکدا ہویا. اس واسطے اللہ بنا کے ٹھہا کے سجا کے، بنا کے ٹھہا کے سجا کے دنیا دے بازار وچ بھیج کے آکھدا ہے اے میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نو اللہ نے معراج بخشیا، ہویا نا؟ کیوں ہویا؟ باقی گلاں چھوڑ دیو. آسمانہ تے بلا کے اللہ نے فرشتیاں نو آکھیا اے میرا مصطفیٰ ہے، اے میرا مصطفیٰ ہے. میرے پاک نبی نے صدیق نو گھڑ کے قیامت تک کے والی امت دے سامنے پیش کر کے آکھیا اے میرا صدیق. جے مینو ویکھنا تے دے دا متھا ویکھ لو، میں تانوں اے دے متھے وچ چلدا پھردا نظر آ جاں. جے اے دے متھے چ تانوں کچھ نہ نظر آیا تو پھر میں بھی تانوں کچھ نظر نہیں آیا. ایک ہوتا ہے اچھا یار، ایک ہوتا ہے اچھا کار. اچھا کار کبھی کبھی راستے میں رک جاتا ہے، بریک لگ جاتی ہے. دعا کرو اللہ تمہیں اچھا یار دے دے، ایسا جو تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں جنت تک لے جائے. توڑ دا یار منگیا کرو اللہ کولو، موڑ دا یار نہ منگیا کرو. میرے پاک نبی نے اللہ کولو توڑ دے یار منگے، اللہ نے توڑ دے یار دیتے. کوئی یار ایسا نہیں جڑا راہ وچ نبی نو چھڑ کے چلا گیا ہوئے، نا 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 نا، ایک بھی نہیں ملتا جس نے درمیانی یاری چھڑ دیتی ہے. اللہ ساڈا یار ہے، زور سے بے شک.
اسی رب نال یاری لا کے ویکھی. اچھا وہ لاندا ہے, اسی نہیں لائے. فرمایا یحبہم, یہ قرآن ہے دوسرے سپارے میں, یحبہم و یحبونا, پہلے وہ ان سے محبت کرتا ہے, پہلے انہیں اپنا نہ لیا, یحبونہ, پہلے وہ ان سے محبت کرتا ہے, وَيُحِبُّهُمْ, پھر یہ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ قرآن ہے. فرمایا آپ ابھی مسجد میں آئے ہو, آپ نے قرآن سنا, اللہ قبول کر لے, آمین کہہ. آپ نے دعا میں کہا اللہ میں چل کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں. اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو, اگر میں توفیق نہ دیتا, میں نہ بلاتا, تو کیسے آتا. اور اگر آپ نے دعا میں کہا اللہ تو نے بلایا میں آیا, اللہ کہتے ہیں او میرا بندہ تو خود ٹر کے میرے ول آیا ہے. عجیب معاملہ ہے. آپ نے کہا میں چل کے آیا ہوں, اللہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بول. اگر آپ نے یوں کہا اللہ میں تیری توفیق سے آیا ہوں, اللہ کہتے ہیں واہ میرا بندہ چل کے تو خود آیا ہے, ذمے میرے لگا دیا ہے, چل کوئی بات نہیں, اگر میرے ذمے لگا دیا ہے, قدم تو نے اٹھائے, تیرے ایک ایک قدم پر ثواب دینا میرا کام ہے. حالانکہ بلایا میں نے, تو آیا, لیکن جب تو نے میرے ذمے لگا دیا, اللہ تو نے بلایا میں آیا. اللہ کہتے ہیں چل بلایا بھی میں نے, تیرے ایک ایک قدم پر. اگر آپ کے گھر سے مسجد تک 10 قدم ہیں تو صحابہ 10 کی جگہ 20 رکھتے تھے, چھوٹے چھوٹے چھوٹے. ہائے ہائے, 10 کا ثواب نہ ملے, 20 کا ثواب مل جائے. کہو سبحان اللہ. اچھا یار, پھر میری بات وہی, اچھا کار, اللہ ہمارا یار کہو بے شک, زور سے. وہ یار نہ ہوتا تو اس کے گھر نہ آتے. دنیا میں آپ اسی کے گھر جاتے ہیں جو آپ کو بلاتا ہے, جو جاننے والا بھی نہیں, اس کے گھر آپ بھی جانے کو تیار نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ سے کسی شاگرد نے سوال پوچھا, حضرت ہم نے ایک نماز پڑھی یا ایک روزہ رکھا, ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ اللہ نے قبول کر لیا؟ وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا قبول. لیکن کاش کے دنیا میں کوئی ہمیں راہ مل جاتی, کوئی خبر مل جاتی اللہ نے قبول کر لیا. کہا ہاں, اگر دوسرا روزہ رکھنے کی وہ توفیق نہ دیتا پھر سمجھ لیتے کہ کل کا قبول نہیں ہوا. اگر اس نے رکھنے کی توفیق دے دی تو سمجھو کل والا اس نے قبول کر لیا ہے. اگر ظہر کی نماز پڑھ کے گئے ہو, دل میں خلش ہے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, عصر کی نماز کے لیے اس نے بلا لیا. ہائے ہائے ہائے, ایک گھر والا 2 دفعہ تمہیں کھانے پہ بلا لے
यारी पक्की है, दोस्ती पक्की है, ताल्लुक पक्का है, रिश्तेदारी पक्की है। अगर मेरा मौला 5 दफा तुम्हें अपने घर में बुला ले, अगर पहले वाला कबूल ना होता तो फिर वो कभी आने की तौफीक ना देता। कैसा यार। आयतल कुर्सी में आया ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, उसे न नींद आती है न उसे ऊंघ आती है। मैंने एक दिन तन्हा बैठकर अपने अल्लाह से पूछा, ए मेरा अल्लाह, तुझे नींद क्यों नहीं आती, तुझे ऊंघ क्यों नहीं आती? जवाब आया, सुन, शोरकोट वालों को भी बता देना, हाय मेरी यारी का मारा हुआ, मेरी मोहब्बत का मारा हुआ गुनहगार बंदा रात के 2 बजे मुझे बुलाए, अल्लाह मैं अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, और इधर से जवाब मिले कि अल्लाह सो गए हैं, अल्लाह आराम कर रहे हैं, जा दरवाज़ा बंद हो गया, सुबह तौबा करने आइयो, सुबह माफ़ी मांगने आइयो, कहीं मेरे बंदे का दिल ना टूट जाए, हाय सुबह तक जिंदा रहूंगा कि नहीं, मेरी मौत ना आ जाए। अल्लाह कहते हैं मुझे नींद नहीं आती सिर्फ इसलिए कि कोई गुनहगार बेवक्त बेटे माँ मेरे दरवाजे पे मुझसे मांगने आ जाए और मैं सो जाऊं। हजरत मूसा ने एक बार अर्ज की, अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? इरशाद फरमाया, मूसा नहीं आती। नबियों के साथ मेरे अल्लाह का नाज का रिश्ता होता है, आपके मेरे साथ एक न्याज का रिश्ता है, कहीं नाज का रिश्ता है, कहीं न्याज। ओ न्याज नहीं जिहड़ी तुसी पकांदे खांदे हो, ओ न्याज होर हुंदी है। कहीं नाज का रिश्ता, कहीं अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? इरशाद फरमाया नहीं आती। इधर भी मूसा से कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह क्यों नहीं आती? दो नबी ऐसे गुजरे, एक हजरत इब्राहिम, एक हजरत मूसा। ये ऐसी बातें अल्लाह से कर लेते थे। कहा मूसा नहीं आती, फिर कहा अल्लाह क्यों नहीं आती? कहो सुभान अल्लाह। दिल नहीं खुश हो रहा? थक गए होते दुआ कर लेंगे बस। अच्छा, ओ मलक मंजूर बैठा इन शिरक करके, पता नहीं नाराज होके बैठा है। अच्छा चलो कोई गल नहीं। कहा मेरा मूसा एक प्याला पानी का लो। हजरत मूसा ने प्याला पानी का हथेली पे रखो, हथेली, तवज्जो मेरी तरफ, हथेली पे रखो, रखा। कहा मूसा थोड़ी देर मेरे सामने प्याला लेके खड़े हो जाओ। हजरत मूसा जबले तूर पे खड़े हो गए। आधा घंटा गुजरा, 40 मिनट गुजरे, तवज्जो मेरी तरफ। खुद भी टठे, प्याला भी। मूसा क्या हुआ? अर्ज की अल्लाह ऊंघ आ गई। कहो सुभान अल्लाह। कहा मेरा मूसा तेरी हथेली पे एक पानी का प्याला आया, तुझे ऊंघ आई, वो भी गिरा, टूट गया। मेरी हथेली पे 7 आसमान हैं, 7 ज़मीनें हैं, जिन हैं, फरिश्ते हैं, इंसान हैं, समंदर है, दरिया हैं, जमादात हैं, नबातात हैं, पहाड़ हैं, नदी नाले हैं मेरी हथेली पे। बता मेरा मूसा, अगर मुझे नींद आ गई तो इनका क्या होगा? ला ताखुजुहु, उठ फरीदा सुतिया। नहीं आई सुभान अल्लाह जोर।
اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے تے جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تے تیری ڈاڈے نال پریت نہیں سبحان اللہ تو تے زور نہ لاکھیا ہے نہ تے آکھے ہی نہیں اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے تے جھاڑو دے وچ مسیت اے مسیت ہے زور نال بولو مسجد دے ٹھا دے تے مندر ٹھا دے تے ٹھا دے جو کچھ ڈھیندا ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں اے رب دا گھر ہے دعا کرو پورا ہو جائے اے دے ول کوئی پیر کرے تسی آنکھ دیو بابا جی اللہ دے گھر ول پیر نہ کرو اے دے ول منہ کر کے کوئی تھک سٹ دے تسی آنکھو گے بابا جی مسجد ول منہ کر کے ایک مسئلہ دستا جاں علماء بیٹھے نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدے کدے چھوٹا جہا گناہ ہوندا ہے بندہ جہنمی بن جاتا چھوٹا پوچھیا گیا رسول اللہ فرمایا مسیت وچ تھک سٹ دینی مسیت وچ ناخون کٹ دینی اوتھے ہی سٹ دیو مسجد تھی تو نمازی ہیں تو حاجی ہیں تو قاری ہیں تو حافظ ہیں مسجد دا ادب نہیں کیتا سارے عمل برباد ہو اے بھی تے مسجد ہے اس وچ بھی رب ہے اٹھ فریدا ستیا جاگ ایک اور بابی بلے شادی بڑی عجیب ہے راتی جاگیں شیخ صدامیں تے راتی جاگن کتے تینتی اتے تو سویں پلنگاں اتے اور روڑیاں جا ستے تینتی اتے مالک دا درمول نہ چھڑ دے تے پاویں سو سو مارو جتے تینتی اتے اٹھ فریدا یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے نہیں سمجھ آیا کہیں انہوں تینوں سمجھ آیا نہیں آیا تیرا خیال ہی میرے حال وہ کوئی نہیں اے اللہ جی بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ختم نبوت انہوں نیندر کیوں نہیں ہوں دی گالے تھی چلی سی نا تینوں آ جاندی ہے انہوں نہیں آندی دین والے نوں نہیں آندی تے لین والے نوں آ جاندی ہے دین والے نوں آ جاندی ہے مالک نوں نہیں ہوندی تے بھکھے نوں آ جاندی ہے یہ الٹ دنیا نہیں یحبہم وہ پہلے ساڈا یار او ہے وہ ایک قوال ایک قوالی ہے بڑے وہ دو چار شعر شروع دے بڑے عجیب جہنے میری ایسے گلتے نے لگی والے انو نیندر نہیں آندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی لگی والے انو نیندر نہیں آندی معلوم ہوندا ہے تیری لگی نہیں او دی لگی ہے اونے تیرے نال لائی ہے تو او دے نال لائی نہیں اونوں نیندر نہیں ہوندی کیوں تیرے واسطے تے جے تو او دے نال لائی ہوندی تے پھر تینوں بھی آیا سبحان اللہ اے نبیاں نو پوچھ جے نہ لائی سی جے سو گئے
تے آواز آئی یا ایوہ المزمل، سبحان اللہ، میرا نبی میں جاگ رہے ہیں تو سو گے، یہ یاری تے نہیں نہ پھر کدے کیا یا ایوہ المدثر، سبحان اللہ، جے کمبل اتے لے آتے کمبل دانا لے لیا، جے چادر اتے لئی تے چادر دانا لے لیا، سبحان اللہ۔ او چادر کڈی شان والی جڑی قرآن وچ آ گئی، او کمبل کڈا شان والا جڑا قرآن سبحان اللہ، لگی جو سی اسی تسی تے لائی ہی نہیں، اسی تسی تے لائی ہی نہیں، جے لگی ہوندی تے سانو بھی نیندر نہ ہو۔ اللہ ساڈا یار ہے، زور نال بولو، اللہ ساڈا، اگے آمین کہہ لو کہ اللہ سانو بھی او دا یار بنن دی توفیق۔ نمبر 2، کملی والے ساڈے یار نے، بے شک بے شک زور نال، بے شک، کملی والے ساڈے یار۔ راتی ویکھیا تے امت لی دعا کر رہے نے، دنے ویکھیا تے امت لی دعا کر رہے نے، مسجد چ بیٹھے نے تے امت لی دعا کر رہے نے، اٹھ تے بیٹھے نے تے امت لی دعا کر رہے نے، سفر تے جا رہے نے تے امت لی دعا کر رہے نے، معراج تے آسمانہ تے نے تے اوتھے بھی امت واسطے دعا کر رہے، اگے چلے گئے نے اوتھے بھی امت واسطے دعا کر رہے، تے قیامت والے دن بھی امت لی دعا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اسی کنی یاری نبھائی، گر نہ ہوتا عام نہ جایا، سبحان اللہ، گر نہ ہوتا عام نہ جایا، امت کا غم کھانے والا، امت میٹھی نیند نہ سوتی، ہم جو میٹھی نیند سوتے ہیں یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آمین۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، سبحان اللہ، آمین آمین۔ آمین، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، آمین کہہ دیں۔ ایک مسجد ہے مدینہ پاک میں جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، راستے میں وہ مسجد اجابہ آ گئی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، میرا محبوب آج اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگ لو، آپ کی ہر دعا کو قبول کر لوں گا۔ حضور اس مسجد اجابہ میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ میری امت کی شکلوں کو کبھی نہ بدلنا۔ میں نے پڑھا ہے قرآن میں پرانی امتوں کی شکلیں بدل گئیں، اللہ میری امت کی صورت کو نہ بدلنا۔ ادھر سے جواب آیا، میرا محبوب ہم نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ قبول۔ ایک تجربے دی چیز ہے، اہل سنت والجماعت والا مسلمان جتنا بھی گناہگار ہونا، او دے متھے وچ پھر بھی کوئی نور نظر آتا ہے۔ جڑے ساڈے دوسرے بھرا نے نا، قسم کھا کے آنا کدے متھے چ ویکھ لو جے پھٹکار نہ پیندی نظر آئے تو مینوں کیا ہے، دوروں ہی پچھانے جان۔ وہ مکے مدینے بھی گئے پھردے ہون تے دوروں نظر آ جاندے نے، او نے ایک وہ قدرتی ہے۔ سورہ رحمان میں ہے، سورہ رحمان کبھی پڑھی سنی ہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ زور سے، زور سے،
یہ قرآن کی دلہن ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، قرآن کی دلہن؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا، وہ جس طرح دلہن کو کپڑوں سے سجایا جاتا ہے، جس طرح دلہن کو میک اپ سے سجایا جاتا ہے، جس طرح دلہن کو سونے چاندی کے زیورات سے سجایا جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے میک اپ سے اللہ نے سورہ رحمان کو سجا دیا۔ یہ سورہ رحمان کا میک اپ ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان۔ قیامت والے دن ہم گناہ گاروں سے پوچھیں گے نہیں کی گناہ کر کے آیا ہے، کی گناہ کر گیا، پوچھاں گا نہیں میں۔ توجہ ہے میری طرف؟ ایتے متھے تھے لکھیا ہونا ہے اے گناہ کر کے، ایتے لکھے ہونا ہے اے زانی ہے، اے شرابی ہے، اے ماں باپ دا نافرمان ہے، اے روزے دار نہیں سی، اے بے نمازی ہے، اے فلان، ایتے لکھے ہونا ہے۔ اور سارا جہان پڑے گا، اماں ابا بھی پڑھے گا، یار بیلی بھی پڑھن گے، کملی والے دی نظر بھی پہ جائے، کملی والے دی نظر بھی، ہائے اللہ اس دن کی ہوئے گا جی اگر ساڑھے متھے تے لکھیا نبی نے پڑھ لیا، ماں پیو نے پڑھ لیا۔ ایک حدیث ہے، توجہ ہے، تھکے تے نہیں ہو بابا، تو تے نہیں تھکا یار، تیری افطاری سی میں نہیں آیا اس دن، ایک جگہ میں ختم بیان تے گئے ہویا سنا، ناراض تے نہیں ہویا نا؟ ہاں چلو اللہ خوش رکھی۔ ہفتے میں ایک دن، توجہ دینا میری بات پر، ہفتے میں ایک دن اولاد کے عمل قبر میں ماں باپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دن اولاد کے عمل، بد عملی، گناہ، نیکی قبر میں ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ ماں باپ پڑھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پھر وہ روتا ہے، کوٹھی دے آیا، دکان دے آیا، مربے دے آیا، زمینہ تے جائیدادہ دے آیا، ایڈا بے ایمان نکلیا میرے مرن تو بعد پٹھے راہ تے چل پے۔ ماں باپ دے دل تے کی گزرے گی؟ لیلۃ القدر کی رات ہر گنہگار کی بخشش ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہوتی ہے نا؟ لیکن حضور نے فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں۔ تھوڑی مرضی ہے، میں آگے چلنا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ تو بعد ساڑھے سب تو بڑے یار نے، جنہ دی یاری توڑ دی ہے، جنہ دی یاری تے محبت وچ کوئی شک نہیں ہے، جنہ دی یاری تے محبت کدے ٹوٹن والی نہیں، کدے ختم ہون والی نہیں، او اخیر تک دی ہے۔ اس یار نال یاری لاؤ، دنیا دے جھوٹے تے پیڑے یاراں پیچھے کیوں ٹر گئے؟ اے تو میں نے کو قرآن دیا نہیں۔ تیسرا یار ساڈا، توجہ ہے، اللہ دا قرآن ہے۔
ہے کی ہے؟ سچ کہہ رہے ہو؟ بے شک ہے کی ہے؟ تو اسی تے پہلے کیا قرآن ہے؟ ہے کی ہے؟ ایک گتا ہے کی ہے زور نہ مشین اچ بنیا ہے، بندیاں بنایا ہے، کاریگراں بنایا، مزدوراں بنایا، ایک گتا ہے نا؟ اے کی ہے؟ اے کی ہے؟ اے کی ہے؟ زور نال بول۔ کاغذ ہے، فیکٹری چ بنے ہیں، مزدوراں بنایا ہے۔ قرآن ہے وے جڑا کالیاں لائناں نے وچ، توجہ دینا، قرآن کیڑا ہے؟ اے کاغذ ہے، اے گتا ہے، قرآن صرف ہے جڑا وچ ہے۔ لیکن جدوں اینو چکدے ہو پڑھن واسطے تے پہلے کینوں چومدے ہو؟ پہلے کینوں چومدے ہو؟ گتے نو۔ کیوں؟ چمن ویلے کدے گتے کولو پوچھیا کرو تو تے قرآن نہیں، قرآن تے او حرف نے جڑے اتوں آئے نے، تو فیکٹریاں وچ بنے آئے، تینوں کیوں چماں؟ تے جے کن ہون تے گتے وچوں آواز آندی ہے، مینوں نہ ویکھ میرے یار نو ویکھ، میری یاری کے نال ہے۔ میری مائیں بیٹیاں بہنیں دکان پہ کپڑے لینے عدنان سینٹر شورکوٹ کینٹ ہے، میرے کو ہانگ کانگ وچ اکیلے بیگ ہے سی شاپر عدنان سینٹر شورکوٹ کینٹ۔ دوست مینوں کہن لگے قاری صاحب یہ شورکوٹ کتنے ہے؟ یہ تواڈے کول تسی ہانگ کانگ بیٹھے ہو؟ میں کہو یار وہ تو بھی دوست نے بھیجن والے تحفے بھیج دیندے نے، اتنے لکھیا شورکوٹ کینٹ۔ عدنان سینٹر پہ گئی میرے بہنی بیٹیاں کپڑے لینے، کپڑے لے لیے، کپڑے لے کے بل دیا، ساتھ ہی دکان والے سے کہا کو ٹاکیاں بچیاں ہوئیاں فالتو پیاں نے تے سانو دے دے۔ او پوچھدا ہے کی کرنیاں نے؟ اے آخدیاں نے قرآن تے غلاف چڑھانا ہے۔ او شگرد نو آخدا ہے او فالتو ٹاکیاں بے قیمت پیاں نے چکے دے دے۔ ماما پیڑا پوچھ دیاں نے کو قیمت ہے، وہ آندہ نہیں۔ اسی طرح ہی ہے نا، گھر آئیں دھویا قرآن پہ چڑھایا، اب جب صبح پڑھنے لگی پہلے اس بے قیمت غلاف کو چوما، یہ دے پیسے ہی نہیں دیتے۔ مزہ ہی نہیں آیا تجھے سبحان اللہ کیا ہی۔ میں جس گل پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں نا پھر آتا ہوں، میں یاری کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ یاری چھولیاں دا وڈ نہیں ہے، یہ وہ یاری ہے بے قیمت۔ دیا دکان والے نے، وہ لے آئیں دھویا قرآن پہ چڑھایا۔ صبح جب پڑھنے کو قرآن اٹھایا تو پہلے اس غلاف کو چوما۔ کبھی اللہ آپ کو دل دے تو اس غلاف سے پوچھو تو بے قیمت تھا، تو اندر سے آواز آئیے ہون قیمتی ہو گیا۔ یہ اور میں آپ جیسے ہیں، کو ہمیں سرخاب کے پر نہیں لگے۔ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں آپ نیچے بیٹھے ہو، کو سرخاب کے پر نہیں۔ کبھی ہم سے پوچھو، ہم کہیں گے اگر یہ نہ ہوتا ہمارے سینوں میں تو میں یہاں بیٹھا ہوتا، آپ یہاں بیٹھے ہوتے، پھر یہاں وہ بیٹھا ہوتا جس کے سینے میں قرآن ہوتا، میں وہاں بیٹھا ہوں۔
میں ساری دنیا جاتا ہوں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میں نہیں گیا تقریر کے لیے، بیان کے لیے۔ اپنے بچوں کو کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر سمجھاتا ہوں، میرے بچوں اگر قرآن نہ ہوتا ہمیں کون پوچھتا ہے؟ یہ جہازوں پہ جو اڑ رہے ہیں، کبھی امریکہ، کبھی لندن، کبھی جاپان، کبھی آسٹریلیا، کیوں؟ اگر قرآن کی برکتیں نہ ہوتی تو ہم بھی اسی طرح دھکے کھا رہے ہوتے جس طرح لوگ دھکے۔ لوگ آ کر ہمارے ہاتھوں کو چومتے کیوں ہیں، ماتھوں کو چومتے کیوں ہیں؟ یہ قرآن کی۔ اچھا، اور اگلی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ گتا ہے لیکن قرآن کے ساتھ لگ گیا تو یہ قرآن بن گیا ہے نا؟ یہ کاغذ ہے، یہ قرآن کے ساتھ لگا تو قرآن بن گیا، ایسے ہی ہے نا؟ آپ اگر قرآن کے ساتھ لگ جاؤ تو آپ قرآن نہیں بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ گتے کو بندوں نے بنایا، تمہیں تو اللہ نے بنایا۔ کعبے کو بندوں نے بنایا، تمہیں اللہ نے بنایا۔ زمین و آسمان کو میرے اللہ نے کن کہہ کے بنایا، تمہیں میرے اللہ نے 9 مہینے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ نہیں مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ ہر شے کو کن کہہ کے بنانے والا، زمین و آسمان، چاند سورج ستاروں کو کہا کون؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن، زور سے، بن جا، بن گیا۔ ہمیں بھی وہ کہتا کون بن جاؤ، ہم بھی بن جاتے، نہ بنتے، لیکن وہ کہتا میں نے 9 مہینے تمہارے بنانے پہ اپنی قدرت کی کاریگری کی۔ کسی فیکٹری میں بھی نہیں، کارخانے میں بھی نہیں، کسی 20-40 گز کے پلاٹ میں بھی نہیں، 5-10 مرلے کنال، 2 کنال، 1 ایکڑ کے پلاٹ میں بھی نہیں، مربع آدھے مربع کے پلاٹ میں بھی نہیں، 2 انچ کی جگہ ہے۔ کتنی؟ 2 انچ کی جگہ ہے، 0 کا بلب بھی نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کا آپریشن ڈاکٹر کرے تو اسے 1000 پاور کے وولٹ کے بلب چاہیے، میں نے تمہاری آنکھیں بھی اندھیرے میں لگائی۔ کہو سبحان اللہ۔ آنکھوں میں نور بھی اندھیرے میں ڈالا، دل میں سرور بھی اندھیرے میں ڈالا، ہم شے اندھیرے میں۔ فرمایا فخلقت بیدی، کیا قرآن میں ہے نا جی؟ فخلقت بیدی، اور ایک ہاتھ نال بھی نہیں، ہائے 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 ہائے، صدقے جمع اللہ۔ فخلقت بیدی، نہ کن کہہ کے بنایا، نہ لائٹیں جلا کے بنایا، نہ فرشتوں کو آگے آنے دیا، نہ کسی کمپاؤنڈر کو آنے دیا، اس لیے کہ میں محتاج نہیں، کہو بے شک، اکیلا تنے تنہا، ایک ہاتھ سے بھی نہیں 2 ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہیں کہا آئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے میرا سونا محبوب، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا سونا، میرا من موہنا نبی، تیرے سے لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي،
کہہ دے روح اللہ کا امر ہے، اللہ کی نشانی ہے، زور سے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی چیز ہے۔ فرمایا ہاتھ بھی اللہ کے، ایک نہیں دو، امر بھی اللہ کا، حکم بھی اللہ کا، چیز بھی اللہ کی، اور میں نے رکھی کہاں؟ نہیں سمجھے ہو قرآن کو؟ میں نے رکھی کہاں ہے؟ کہیں کہا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تو جوان ہو گیا، اپنے بننے کو بھول کر اپنے بنانے والے کو بھولا بیٹھا۔ الذی خلقک، وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، فعدلک، انصاف کے ساتھ پیدا کیا۔ جتھے پیر چنگے لگ دے سن اوتھے لائے، انصاف ویکھ میرا، جتھے سر چنگا لگدا سی اوتھے لایا، جتھے اکھاں چنگیاں لگ دیاں سن اوتھے لائیاں، جتھے ہاتھ چنگے لگ دے سن اوتھے لائے۔ جے پیر تواڈے ایتھے ہوندے تے سر تھلے ہوندا کی ہوندا، اکھاں پیچھے ہوندیاں تے اگے کچھ نہ ہوندا کی ہوندا، ہاتھ اللہ کتے کناں دے تھاں تے لا دیندا تے کن ہتھاں دے تھاں تے، پیشاب والی جگہ تواڈی ایتھے لگی ہوندی تے منہ تواڈا تھلے لگ کی ہوندا؟ فعدلک، مجھ سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر جب میں نے تمہیں بھی بنایا، بناتے وقت عدل کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، میں تھوڑی مرضی نال تھوڑیاں صورتاں نہیں بنائیاں، ہائے 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 ہائے، اپنی مرضی نال بنائیاں نے۔ جو صورت تمہاری چنگی لگی او تھانوں دتی، مینوں تے پوچھو اے اللہ مینوں کالا کیوں بنایا، مجھے لمبا کیوں بنایا، مجھے چھوٹا کیوں بنایا، مجھے موٹا کیوں بنایا؟ اللہ کہتے ہیں چھڑ انہاں گلاں نوں، مینوں ویکھ بناون والا میں ہاں، میں کھڑیا ہے تینوں، میں بنایا، مرضی میری۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کاغذ پہ تصویراں بنانے والے تمہیں مل جائیں گے، کپڑے پہ تصویریں بنانے والے تمہیں مل جائیں گے، پتھروں پہ تصویریں بنانے والے تمہیں مل جائیں گے، زیورات پہ تصویریں بنانے والے تمہیں مل جائیں گے، چاول کے دانے پر تصویریں بنانے والے مل جائیں گے، پانی کے ایک ناپاک قطرے پر میرا جیسا تصویر بنانے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ ہے کوئی تے لے آؤ، هو الذی یصورکم، اور پھر جیڑا ساڈا یار بنایا کہو سبحان اللہ، فضاواں ہواواں، فضاواں ہواواں دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے خدا نے قلم توڑ دیتا ہے۔ ہواواں مولانا، ہواواں فضاواں دا رخ موڑ دیتا،
محمد بنا کے خدا نے قلم توڑ دیتا. اور اے او یار تورات بھی اللہ دی کتاب ہے کہو بے شک, لیکن اللہ نے انہوں پڑھیا نہیں. انجیل اللہ دی کتاب ہے, انجیل کو اللہ نے پڑھا نہیں. زبور اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے پڑھا نہیں. یہ اللہ کی وہ کتاب, وہ کلام جس کو میرے اللہ نے خود پڑھا ہے. اے او یار ہے. اور اللہ تے قربان جاؤ, دنیا وچ کوئی کسی نو اپنا یار نہیں دندا. ڈاکٹر صاحب میرے یار ول ویکھو گولی مار دیواں گا, میرے یار نو ویکھیا کیوں ہے؟ آنا نہ میری قبر پہ, آنا نہ میری قبر پہ ہمراہ رقیباں, کہ مسلمان مردوں کو جلایا نہیں کرتے. رقیب نو لے کر میری قبر پہ نانا, اگر لے آؤ گے تو میں تو قبر میں پڑا جل جاؤں گا. تو بھی ہندو بن جائے گا, میں بھی ہندو بن جائے. لیکن صدقے جاؤں میرے اللہ کے, یار میرے اللہ کا, بیلی میرے اللہ کا, محبوب میرے اللہ کا. اللہ نے کہا محبوب میرا ہے, وہ شور کوٹ والو تمہیں دیتا ہوں لے لو. ہائے ہائے, نہیں سمجھے؟ سمجھے ہوتے تو زور سے کہتے سبحان اللہ. یار میرا ہے, محبوب میرا ہے, سجن میرا ہے, یار میرا ہے, یہ دے واسطے سب کچھ بنایا. شور کوٹ والوں میں توانوں کیا ہے تسی لے لو. ہائے 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 ہائے, کہو نا سبحان اللہ. اے میرا یار, میری کلام, میری کتاب. 8 سال دے شور کوٹ دے بچے نو کیا تو لے لے, لڑکی نو کیا تو لے لے, انے نو کیا تو لے لے, اکھاں والے نو کیا تو لے لے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, اے حق ہے بولو بے شک, اے سچ ہے بولو بے شک. اللہ کہتے ہیں جب یہ حق اور سچ ہے تو میرا پڑھنا بھی حق اور سچ ہے. او یارو میں تو آنو دینا تسی, انہوں کیا تسی پڑھو تو آنو کیا سن لو. وہ کہتا ہے میں خود بھی پڑھتا ہوں سنتا بھی ہوں. توجہ دینا میری اس بات پر جو میں کہہ رہا ہوں, میں پڑھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں. تم نے پڑھا, تم نے سنا, آؤ 1 گھنٹہ آپ اور میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اللہ کے ذمہ نماز نہیں, کہو بے شک ہے. اللہ کے ذمہ روزہ, ویسے اس کی شان ہے کھاتا پیتا نہیں. اللہ کہتے ہیں 2 کام میں بھی کرتا ہوں جو تم کرتے ہو, ان 2 کاموں میں تم اور میں ایک ہیں. حالانکہ وہ اللہ ہے, خالق و مالک ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, ہم اس کے بندے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے 2 کام نے میں بھی کرنا تسی بھی کرو, تے تسی تے میں ایک جے ہو جانا. کہو سبحان اللہ. دساں اچھا جڑے تھک گئے نے آپ دعا کر لینے. بابا تھکا تو نہیں, تیل تو نہیں بیچنا کل. اللہ درود شریف پڑھنے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ 2 کاموں میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. توجہ ہے. پہلا کام, اپنے محبوب پر میں بھی درود پڑھتا ہوں, تم بھی پڑھو. اپنے محبوب پر میں بھی درود پڑھتا ہوں, تم بھی. آؤ یارو ایک ہو جانے ہیں تھوڑی دیر واسطے.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا ہائے 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 اللہ دی قسم ہے جو تانوں سمجھ آگے ہوندہ تسی زور نال اللہ کہتے ہیں میں بھی درود پڑھتا ہوں اپنے محبوب پر، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ آؤ ایکو جو ہو جانے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو صلو علیہ، تسی بھی پڑھو۔ وہ مولا ہے، وہ خالق و مالک ہے، لیکن آندہ آؤ ایک صفحے چ ہو جانے ہیں۔ ہاں فرق ہے، میں عرش تے بہ کے پڑھنا، تسی فرش تے بہ کے پڑھو۔ میرا اے تھے تھوڑا اتے، میرا ایتھے آئے گا تھوڑا اتے آئے گا۔ آؤ ایک ہو جانے ہیں۔ حدیث میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قرآن کی یہ آیت اتری، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھل اٹھا، جو سرخ گلاب، گلاب کا کئی قسم کا رنگ ہوتا ہے، لیکن جو سرخ گلاب کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ آپ بڑے خوش بیٹھے ہیں، صحابہ آئے، چہرہ نبوت کی تازگی کو دیکھا، گلاب کے پھول کی طرح سرخی دیکھی، تازگی دیکھی، یار دیوانے ہو گئے۔ یار یار نو ویکھے تے دیوانہ ہو جانا، تے صحابہ تے نبی دے یار سن، دیوانے ہو کے ایک دیوانہ بولیا، سونے ہاں آج تے رنگ ہی کوئی ہو رہے، کہو سبحان اللہ۔ میں ماں باپ جوتوں پہ قربان کر دوں، آج تو رنگ ہی کوئی اور ہے۔ فرمایا یارو مینو مبارکباد دے ہو، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، مینو مبارکباد دے ہو۔ صحابی سونا عرض کرتا ہے صدقے جاؤں یا رسول اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آج ایسی آیت میرے تے نازل ہوئی ہے کہ اس آیت نو سن کے پڑھ کے میرا رنگ گلاب دی سرخی طرح سرخ ہو گیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی سنائیں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آئے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پوچھا میرے یارو بتاؤ بخیل کون ہوتا ہے؟ عرض کی جو منگنے والے کو کچھ نہ دے، سوالی کو دروازے سے بھگا دے۔ فرمایا نانا میرے یارو مجھ سے پوچھو بخیل کون ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں، فرمایا جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑے اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل اربود زاہد بحر بر بہشتی نباشد بحکم خبر۔ وہ سمندروں پر بھی عبادت کرے، جنگلوں پر بھی عبادت کرے، بخیل جنتی نہیں۔ خبر کہاں سے آئی، کہاں کملی والے کی زبان سے آئی، کہو صلی اللہ علیہ۔ اوے آؤ یارو ایک کم میں بھی کرنا تسی بھی کر لو۔ دوسرا کہو میرے بندو میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ جنی دیر تم قرآن پڑھو گے نا یوں سمجھو کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے
جتنی دیر تم قرآن پڑھو یوں سمجھو ہم اپنے اللہ سے بات کدے کدے میرے نال گلاں کر لیا کرو. اللہ کہتے ہیں کبھی کبھی میرے سے باتیں کر لیا. اللہ کیسے کروں؟ میری زبان پنجابی، میری زبان سریکی، میری زبان جنگوی، کیسے کروں؟ کہتے ہیں میں سریکی بھی جانتا ہوں، میں جنگوی بھی جانتا ہوں، میں پنجابی بھی جانتا ہوں، میں انگریزی بھی جانتا ہوں، میں پشتو بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ تمہاری طرح تمہاری زبانوں کو بھی پیدا کرنے والا میں ہوں. کون سی وہ زبان ہے جس کو میں نہیں جانتا؟ دو کام میں بھی کرتا ہوں. تسی کرسو کرسو زور سے کرسو. ملک منظور بیٹھا ہے. ہاں دو ہاتھ ایک نہیں دو. اللہ تیرے سپلیر ہے وہ کی آخدے نے سپیلر ہوتا ہے. اللہ ہور لا دے بھی، اللہ برکتاں دے دے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک جتنے ساتھی بیٹھے ہو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے. اللہ رزق حلال نصیب فرمائے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعا کریں. اللہ جو یہ خدمت کرتے ہیں عوام کی، اللہ ان کو پھر موقع دے عوام کی خدمت کرنے کا. اللہ ان کو جزا دے. میں جب آیا ہوں آج میرے سر میں بہت درد تھا. میں دل کا مریض بندہ ہوں. میں نے 3 اسٹنٹ ڈلوائے ہیں دل میں. بہت تکلیف میں تھا میں گزشتہ دنوں رمضان سے پہلے. لیکن الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے کہا روزے نہیں رکھنا. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. الحمدللہ روزے رکھے ٹھیک ہو گئے. 3-4 دن پہلے رات کو طبیعت خراب ہوئی. پھر چونکہ میرا علاج ہوتا ہے لاہور میں ڈاکٹر ہسپتال، پھر سوچا رات کو گاڑی لے کے لاہور جاؤں. لیکن تہجد میں اللہ سے دعا مانگی اللہ اب روزے کے ساتھ اوپر سے لاک ڈاؤن بھی آ رہا ہے، اوپر سے کرونا بھی ہے، لاہور کیسے جاؤں؟ بیماری دینے والا بھی تو ہے، ٹھیک کر دینے والا بھی تو ہے. رمضان تو خیر سے گزار دے. الحمدللہ سحری کی ٹھیک ہو گئے. آج میں آیا تو میرے سر میں اتنا درد تھا تو مجھے منیر نے کہا ڈاکٹر صاحب سے ٹیکہ لگوا لیتے. میں نے کہا یار آج کل ڈاکٹر ٹیکہ لگاتے ہیں بندہ آگے چلا جاتا ہے. زکام والا بھی ہسپتال جائے تو لا دیو ٹیکہ. اللہ ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دے. آمین. اللہ حکومتوں کو، یہ تو خیر اپنے ہمارے دوست مہربان ہیں. اللہ بڑی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے اس گھر سے محبت کرنے والے ہیں. آپ حضرات کی بھی خدمت کرنے والے ہیں. اللہ ان کو جزا دے. کہا جی ٹیکہ لگوا لیتے. میں نے کہا نہیں، پیناڈول کی گولی ہے لے لیتا ہوں. نماز میں بھی آیا تو سر میرا اتنا پھٹ رہا تھا، سوچ رہا تھا پتہ نہیں بیان بھی کروں گا کہ نہیں، ہوگا کہ نہیں. لیکن جب بیٹھے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن کی برکت سے کچھ باتیں آپ حضرات سے کہلوا دیں. اللہ قبول کر لے. یہ یار ہے ہمارا، بس کر دیں. حالے ایک یار رہندا ہے. میں نے پرسوں کبیر والے تقریر کی 2 گھنٹے 15 منٹ گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا. بعد میں نے بھی سوچا کہ 2 گھنٹے 15 منٹ، یار آج کل کے علماء حضرات تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر ہوتی ہے، 2 گھنٹے چلے گئے اور لوگ بیٹھے. 2 گھنٹے کے بعد بھی میں نے کہا بس کہ جی نہیں. میں نے کہا اور مینوں کٹ کے مار چھڑو. 2 گھنٹے 15 منٹ بہت ہے کہ جی نہیں اور کرو. میں نے کہا نہیں بھائی بس. یہ بھی ہمارا یار ہے. یہ چھپا ہوا گتے میں ہے، چھپا ہوا کاغذ میں ہے، چھپا ہوا غلاف میں ہے. اس سے زیادہ چھپا ہوا بھی کوئی نہیں اور اس سے زیادہ کھلا بھی کوئی نہیں. یہ کھلا ہوا یار بھی ہے، چھپا ہوا یار بھی ہے. یہ دنیا کا یار بھی ہے، قبر کا یار بھی ہے، جنت کا یار بھی ہے. اس سے یاری لگا لو. اگر گتا قرآن بن سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے یاری تم لگا لو، قرآن تم بھی بن سکتے. صحابہ قرآن تھے. کیوں؟ یاری لگا. یہ قرآن سارا انہی کی تو بھرا ہوا ہے تعریفوں سے. ایک تیسرا یار ہے، چوتھا سچ، جسے رمضان کہتے ہیں. زور سے کہہ دو جسے. یہ یار ہے. 1 مہینہ پہلے ہمارے دروازے پہ آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. میں نے پوچھا تو کون؟ کہنے لگا میں رمضان ہوں. کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا اوپر سے آیا ہوں. کیوں آیا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے. کیا کروں؟ کہا میری مہمانی کر. کہو سبحان اللہ. میری مہمانی کر. میں نے پوچھا میرے لیے کیا لایا ہے؟
توجہ ہے؟ میں نے کہا میرے لیے کیا لایا؟ میں جو تیری مہمانی کروں میرے بچوں کے لیے کیا لایا ہے؟ بابا 1 دن نہیں 2 دن نہیں، مہمان تو 3 دن ہوتا ہے، تو نے تو مہینہ رہنا ہے، میرے لیے کیا لایا؟ دروازے پہ کھڑا کہنے لگا اندر تو بلا، دروازے پہ باتیں نہیں ہوتی، اندر بلایا، صوفے پہ بٹھایا، میرے لیے کیا لایا؟ پہلے بولا میں تیرے لیے قرآن لایا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تیرے لیے میں قرآن لایا۔ میں نے کہا اور کیا؟ توجہ دینا، اور کیا لایا؟ کہنے لگا محمد الرسول اللہ لایا۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا سن، غار ہیرا میں جب تک قرآن نہیں آیا تھا، کملی والے مکے کی گلیوں میں چلتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ وہ محمد جا رہا ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے، کہو صلی اللہ ہو۔ لیکن جب غار ہیرا سے قرآن لائے، اب وہی محمد مکے کی گلیوں میں چلتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ وہ محمد ہے جو محمد الرسول اللہ ہے۔ اچھا، میں نے کہا اور کیا لایا؟ کہنے لگا میں تیرے لیے مکہ لایا۔ توجہ دینا، میں تیرے لیے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ایک دن مکے والوں نے کملی والے کو نکال دیا تھا، کملی والے تنے تنہا ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے گئے، اور پھر تو نے تاریخ پڑھی، سن 60 ہجری کا رمضان آیا، کملی والا 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے مکہ واپس لینے آیا۔ رمضان کی 21 تاریخ تھی۔ کملی والے کو قیامت تک کے لیے، امت کے لیے اللہ نے کعبہ قبلہ بنا کے دے دیا۔ مکہ کب آیا؟ بولو، رمضان کب آیا؟ 21 رمضان کو حضور نے مکہ فتح کیا ہے۔ میں تیرے لیے مکہ لایا۔ میں نے کہا اور میرے لیے کیا لایا؟ کہنے لگا میں تیرے لیے جنت لایا۔ کملی والے نے فرمایا رمضان جنت کا مہینہ ہے، میں تیرے لیے جنت لایا ہوں۔ میں نے کہا اور کیا لایا؟ کہنے لگا میں تیرے لیے رب کی رحمتیں لایا، اولہ رحمہ۔ میں نے کہا اور کیا لایا؟ کہا تیرے لیے مغفرت اور بخشش لایا۔ میں نے کہا اور میرے لیے کیا لایا؟ کہنے لگا تیرے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ لایا۔ میں نے کہا اور کیا لایا؟ کہنے لگا لیلۃ القدر لایا، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے اعلیٰ ہے، وہ لایا۔ میں نے کہا اور کیا لایا؟ کہنے لگا دریا اور سمندر کی مچھلیوں کو تیرے لیے دعا میں لگا کے آیا ہوں۔ کملی والے نے فرمایا روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں پورا مہینہ دعا کرتی ہیں۔ میں نے کہا اور کیا لایا؟ کہنے لگا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو تیرے لیے دعا کے لیے مخصوص کرایا۔ میں نے کہا اور کیا لایا؟ کہا تنزل الملائکۃ والروح، اس مہینے میں فرشتوں کو تیرے دروازے پہ لایا ہوں۔ صرف فرشتوں کو بھی نہیں، کہا جبریل کو بھی تیرے دروازے پہ لایا ہوں۔ اور کیا لایا؟ کملی والے نے فرمایا روزے دار کی عصر کے بعد معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے تھوڑی سی بدبو نکلتی ہے،
میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ وہ محبوب ہے، میں تیرے منہ کی اس بدبو کو بھی اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ محبوب بنا کے آیا ہوں۔ اور کیا لایا؟ کہا تیرے لیے بخشش کا سامان لایا۔ میں نے کہا اہلن و سہلن و مرحبا، جی آیا نو، میرے واسطے اینا کچھ لے کے آیا ہے، میں تیرے واسطے گھر کا دروازہ کیسے بند کروں؟ یہ کمرہ، یہ کمرہ، یہ کمرہ، جس کمرے میں تیرا دل چاہے بیڈ لگا دوں۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میں کمروں میں رہنے نہیں آیا، تو ادھر وچ سبحان اللہ زور نال نہیں کیا، میں تے ادھے وچ رہنا آیا۔ کیوں؟ کہا یہ اللہ کا گھر اور میں بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ اور کملی والے نے فرمایا رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، میں تو یہاں رہنے آیا ہوں۔ بچے کہتے ہیں نا اسی روزہ رکھے ہیں، تو میں بچیاں کو پوچھنا کیڑے بکسے چ رکھے ہے؟ الماری چ رکھے ہے؟ تو کئی بچے کہتے ہیں جی الماری میں تالا لگایا کوئی چوری نہ کر لے، تو بچے پھر بھاگتے ہیں اپنی اماں کے پاس، اماں وہ ہم نے روزہ رکھا تھا تالا لگاؤ کوئی چوری نہ کر لے۔ بکسوں میں چوری ہو سکتی ہے، الماری میں چوری ہو سکتی ہے، ایتھو چوری کون کرے؟ ایدیاں چابیاں کدے کول نے؟ زور سے زور سے، ایدی چابی کدے کول ہے؟ یہ ہمارے لیے کیا کیا لایا؟ اب یہ جانے والا ہے، دعا کریے خوش ہو کے جائے، دعا کریے راضی ہو کے جائے۔ حضور نے فرمایا جو اس نے اس کو راضی کیا قیامت والے دن پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ دعا کر قیامت والے دن ساڑھے خلاف گواہ بن کے نہ کھڑو جائے۔ رمضان اور قرآن دونوں قیامت والے دن بندے کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں۔ دعا کرو کہ ہم سے راضی ہو کے جائے۔ یہ جاتی بہار کے دن ہے، جب کسی پھل فروٹ کا موسم جانے والا ہوتا ہے نا تو ٹھیلے والا آواز لگا کر کہتا ہے حاجی جی جاتی بہار کے دن ہے لے لو، یہ پھر سال کے بعد ملیں گے۔ پتہ نہیں آئندہ سال ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا۔ کتنے گزشتہ رمضان میں تھے اب نہیں ہیں، آئندہ ہم میں سے کوئی ہوگا نہیں۔ اس اللہ کے اور اپنے اس بہترین یار سے ہم میں سے کون ملے گا کون نہیں ملے گا۔ ان یاروں کی قدر کر۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اللہ والی مسجد رفیقی چوک میں ختم قرآن پہ میرا بیان ہوگا۔ صحت و تندرستی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کل وہاں جمع کرے۔ ہو سکتا ہے 29 روزے ہوں، ہو سکتا ہے 30 روزے ہوں۔ پاکستان کے مسلمان کہتے ہیں کہ جی 30 روزے تو بعد جڑی عید ہوئے وہ دا مزہ نہیں ہوندا، تے اصل عید ہوندی جڑی 29 روزے تو بعد وہ دا کو مزہ ہی ہو رہا ہے۔ اب اگر جمعے والے دن عید آ گئی تو 2 عیدیں جمع ہو گئی، جمعہ عید کا دن اور پھر عید الفطر کا دن۔ مسلمان خوش نہیں ہوتا کہ اللہ 2 عیدیں نصیب کر رہا ہے۔ ان نوجوانوں کو تو نہیں پتہ، یہ بڑے حضرات بیٹھے ہیں، 1963-64 میں ایوب کا زمانہ تھا، جمعے کو عید آ گئی۔ لوگوں نے کوشش تھی گورنمنٹ کی جمعرات کو ہو جائے، نہیں ہوئی، علماء نے کہا نہیں چاند نہیں ہے ہم جمعے کو کریں گے۔ دن کے 11 بجے گورنمنٹ نے کہا روزے توڑو عید کراؤ۔ علماء کو پکڑا گیا، پولیس گھروں میں علماء کے پکڑو سب کو۔
चलो ईद पढ़ाओ। अब बेचारे उलमा कैसे पढ़ाएं? मौलाना एहतिशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह उस वक़्त हिलाल कमेटी के चेयरमैन थे। बड़े बड़े उलमा को पकड़ के अंदर कर दिया गया। अच्छा, जो तो ये जो आपका इलाका है, जैसे जहाँ वो रहते हैं, इमामों को पकड़ के मुसल्ले पे लाए पढ़ाओ, थाने वाले भी पकड़ के लाए पढ़ाओ। अब वो डंडा था, उनका जी ठीक है पढ़ो, अल्लाह अकबर। जब गए ना सारे सजदे में, इमाम साहब मुसल्ला छोड़ के भाग गए। अब वो बेचारे सजदे में पड़े हैं 5 मिनट 10 मिनट गुजर गए। इमाम अल्लाह अकबर नहीं कह रहा, सजदे से सर उठाया तो मुसल्ला खाली है। अजीब कोहराम मचा था। छोटे छोटे थे हम लोग उस वक्त। हमारे अब्बा जी को वो पुलिस ले गई पकड़ के, दिन के 11 बजे ईद पढ़ाओ। कहा नहीं पढ़ाते जी, पकड़ लिया। इन्होंने किसी पट्टी पढ़ाई भी जुमे वाले दिन ईद आ जाए ते भारी होनी। थोड़ी अयूब नू किसी ने पट्टी पढ़ा देती, तेरी हुकूमत चली जाती। तो होने वाले तो माशाल्लाह उन्हें ही गए गुजरे ने। जुमे को आए, जुमेरात को आए, ना चांद मेरा ना आपका, चांद मेरे अल्लाह का। जब अल्लाह ने कह दिया हम कर लेंगे। बात मैंने शुरू में कह दी थी कि ईद रमज़ान के जाने की खुशी नहीं है। ईद क्या है? रमज़ान को पाने की खुशी है। हमने कुरान को सुना है, अल्लाह ने तौफीक दी। ये 7 समंदरों से भी बड़ा समंदर है कुरान। आपने 7 समंदर नहीं और पता नहीं कितने समंदर पार किए हैं आज की रात जो कुरान ख़त्म हुआ है। ये कोई एक समंदर थोड़ा है। दरिया से मिसाल देना तो इसकी तौहीन है। समंदरों से भी बड़ा समंदर है। इसको क्रॉस करना, इसको पार करना, पढ़ के सुना के, ये सिवाय उसके फजल के कोई नहीं कर सकता। अल्लाह इसे कबूल कर। दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। या अल्लाह, इस मस्जिद में तेरे कलाम पाक की तिलावत की गई नमाज तरावी में इसको कबूल फरमा। पढ़ने में, सुनने में कहीं कोताही, कमी, सुस्ती, गलती हो गई हो, अल्लाह अपनी रहमत से उसको माफ़ फरमा। कबूल फरमाने के बाद तमाम अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, शुहदा, अहले बैत, अइम्माए मुज्तहिदीन, उलमाए किराम, औलियाए किराम, जितने मुसलमान इस दुनिया में आए चले गए, अल्लाह तमाम की रूहों को इसका सवाब नसीब फरमा। ख़ास तौर पर जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने सुना, इन हजरात के जो बुजुर्ग हजरात अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से चले गए हों, इनके असातिज़ा दुनिया से चले गए हों, अल्लाह उनकी रूहों को इसका सवाब नसीब फरमा। या अल्लाह, कुरान पाक की बरकतों से हम सब पर अपना रहम फरमा। या अल्लाह, कुरान पाक की बरकतों से हम सब की ख़ताओं और गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, यकीनन तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ तेरी रहमत और तेरी तरफ से सुकूनत का नुज़ूल होता है। अल्लाह, बेशक यहाँ भी तेरी रहमतों का नुज़ूल हुआ। अल्लाह, उन रहमतों का हिस्सा हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह, हम में से किसी को भी महरूम न कर। या अल्लाह, कुरान की बरकतों से हम में से किसी को महरूम न कर। कुरान की रहमतों से हम में से किसी को महरूम न कर। कुरान की फजीलतों और शानों से हम में से किसी को महरूम न कर। दुनिया में, कब्र में, हशर में कुरान को हमारा साथी और दोस्त बना। अल्लाह, क़यामत वाले दिन कुरान पाक की हम सबको शफ़ाअत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सारे गुनाहगार तेरे बंदे हैं। बेशक हम गंदे हैं लेकिन बंदे तेरे हैं। इलाहुल आलमीन, हम सब पे अपना रहम व करम फरमा। या अल्लाह, तो हम सब पे अपना करम फरमा। हम खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, खा कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को न देख, अपनी रहमत की तरफ देखते हुए हम सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तेरी रहमत समंदरों, पहाड़ों, आसमानों, सूरज, सितारों से, हर चीज़ से बड़ी है। हमारे गुनाह जितने भी हों छोटे हैं, तेरी रहमत बड़ी है। या अल्लाह, हम सब के साथ अपनी रहमत का मामला फरमा। या अल्लाह, तो हम सब के साथ अपनी रहमत का मामला फरमा। अल्लाह, हमारे माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, हमारे इस मुल्क की आवाम के साथ, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के साथ, या अल्लाह, अपनी रहमत का मामला फरमा।
یا اللہ یہ کورونا جیسی بلا نے جو ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ یہاں کتنے دوست بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں کورونا کے مریض ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما، بیماریاں دینے والا بھی تو ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ اور بھی کئی دوستوں نے بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے کہا، اللہ ان کے گھروں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جی جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں، یا اللہ خالصتاً یہ دعا کے لیے آئے ہیں۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کی ختم کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی اور در نہیں، کس در سے ہم مانگنے جائیں؟ اللہ ہم نے ساری زندگی تیرے در پر سر کو جھکایا ہے، اللہ ہم نے ساری زندگی تجھ ہی سے مانگا ہے، ہم نے آج تک کبھی کسی غیر سے نہیں مانگا۔ اللہ ہماری ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے والا تو ہی تو ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے ہی در کے سوالی ہیں۔ اللہ ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے خالی گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے خالی دکانوں کو، دفتروں کو، کاروبار کو، ملازمتوں کو یا اللہ اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کے اندر خیرات ڈال دے۔ یا اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ یا اللہ ہمارے در پر کوئی فقیر آ جائے تو تیرا حکم ہے کہ فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، فقیر کو دھتکارو نہیں، فقیر کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ ہم سارے تیرے در کے فقیر اور محتاج ہیں۔ یا اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ اپنے دروازے سے ہم میں سے کسی کو خالی نہ لوٹا، یا پھر کوئی اور دروازہ دکھا جہاں سے ہم مانگنے جائیں۔ یا اللہ ہمیں اور دینے والا کون ہے؟ تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے۔ یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مانگنے والے ہیں۔ ہم نے تو قرآن میں بھی یہی پڑھا ہے، تیرے مصطفیٰ سے بھی یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیری رحمت سے نا امید ہونا گناہ ہے۔ اللہ ہم نا امید نہیں ہیں، ہماری امیدوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ ہماری امیدوں کو پورا کر دے، ہماری دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، ہماری قبر کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، ہماری حشر کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، ہماری جنت کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما۔ یا اللہ تو ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے، یا اللہ تو ہماری ہر حاجت کو جانتا ہے، اللہ ہماری ہر فقیری اور محتاجی کو تو جانتا ہے۔ اللہ کیڑے کے اندر، پتھر کے اندر چلنے والے کالے کیڑے کی ضرورت کو بھی تو جانتا ہے، اور اس کی ضرورت کو تو ہی تو پورا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری بھی ہر ضرورت کو جاننے والا تو ہے اور تو ہی تو پوری کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں، حاجتیں لے کے تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ضرورتیں لے کے تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اللہ ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا فرما، اللہ ہر ایک کی ہر ایک درخواست کو پورا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی ہر تمنا کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ رشک والی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ کفن والی، دفن والی، جنازے والی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پردیس کی موت، اچانک کی موت، حادثاتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر کی، وطن کی موت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کل قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں بھی تیرا قرآن پڑھا گیا، اللہ ان پڑھنے والوں کے پڑھنے کو قبول فرما، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کو بنانے والوں کے گھروں کو تو آباد فرما۔ یا اللہ تیرے اس گھر کی خدمت کرنے والوں کو تو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی توجہ اس طرف فرما، یا اللہ یہ تیرا بہترین گھر بن جائے، یا اللہ یہ تیرا بہترین گھر بن جائے۔ اللہ اس مسجد میں جو مدرسہ ہے اللہ اس کو منظور و مقبول فرما۔ جو پڑھانے والے ساتھی ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔
جو ان کی خدمت کرنے والے ہیں اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ اللہ ہمارے ذوالفقار بھائی عبدالشکور صاحب، یہ جتنے ساتھی اس مسجد کی خدمت کرنے والے، ڈاکٹر صاحب اور جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما۔ الہ العالمین، انہوں نے ہماری عزت کی، اللہ ان کو عزت نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت والے دن بھی ان کو عزت نصیب فرما۔ اللہ ان کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر اپنا محتاج۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ کر اپنا محتاج۔ یا اللہ دنیا میں ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کر اپنا محتاج بنا۔ یا اللہ اپنے محبوب کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، اہل بیت کی، علماء کرام کی ہم سب کو سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ، عالم و عامل بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ و قاری بنا۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی تیرے قرآن کے مدرسے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ دین کی جماعتیں ہیں، تبلیغ کی جماعتیں ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک میں جتنے دینی مدرسے ہیں، دینی جماعتیں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی ہر شریر سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر بیماری سے حفاظت فرما۔ ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کی نظر بد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو کچھ میں نے کہا قبول فرما، جو کچھ سنایا اللہ قبول فرما۔ کہنے اور سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں، اللہ ان کے سننے کو قبول فرما۔ اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا۔ ان میں سے جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کو اچھے رشتے مہیا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کی ہر ضرورت کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو پیار اور محبت کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ان کو گھروں کے اندر عبادت کرنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے بھی روزوں کو قبول فرما۔ سحری اور افطاری میں گھروں میں محنت کرتی ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ سحری اور افطاری بناتی ہیں اللہ ان کی سحری بنانے، افطاری بنانے کو منظور و مقبول فرما۔ گھر والوں کی، بچوں کی خدمت کرتی ہیں اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ یہ جب بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تو بچوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ ان بچوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کتنے قرآن کے حافظ، قاری، عالم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تو ہم سب کی ان کے صدقے دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیک اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس اچھی جگہ کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم جو کچھ مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ جو کچھ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں امت کے لیے مانگا وہ ہمیں نصیب فرما۔ جن چیزوں سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی پرانی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما، الہ العالمین حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ جی جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جی جتنا ماہ مبارک گزر گیا قبول فرما، جتنا باقی ہے ہم سب کو نصیب فرما۔ اور ہمارے وہ بہن بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرما۔ اس مسجد میں اور پوری دنیا میں جہاں بھی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے دروازے پہ تجھے منانے کو آ بیٹھے ہیں اللہ تو ان سے مان جا، اور ان کے صدقے اللہ تو ہم سے مان جا۔ اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو بھی ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں افطاری میں، سحری میں اس مسجد میں جتنے لوگ طلباء کی خدمت کرتے رہے، مسافروں کی خدمت کرتے رہے، دوسروں کی کرتے رہے اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے زکوٰۃ صدقات خیرات نکالی ان کے زکوٰۃ صدقات خیرات کو منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے حافظ صاحب اس مسجد مدرسے میں طلباء کے لیے کھانا بناتے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی گھر والی کی محنتوں کو قبول فرما۔ قاری صاحب جو اذان کہتے ہیں کیا نام ہے؟ قاری عابد صاحب اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی گھر والی کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اور ہماری بہنیں بیٹیاں اللہ جو تیرے گھر میں خدمت کرنے والی ہیں ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ مولانا نے کئی دوستوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، بالخصوص طلباء کے لیے اللہ ان کو قرآن پاک کا علم نصیب فرما۔ کچھ طالب علم ایسے ہیں جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ کتنے بچے ہیں جن کے ماں باپ بیمار ہیں
اللہ ان کے ماں باپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ان بچوں کو قرآن کا علم نصیب فرما، یا اللہ ان کو قرآن کا علم نصیب فرما اور پھر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ مجھے بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ جو ہانگ کانگ میں میرے مدرسے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے خزانوں سے ان کے چلنے کا بندوبست فرما، جو اساتذہ وہاں پڑھا رہے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی تیرے دین کے مدرسے ہیں اللہ غیبانہ طور پر ان کے چلنے کا بندوبست فرما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔